معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان بظاہر جس نے بڑی نیکیاں کی، روزے رکھے، نمازیں ادا کی، زکوٰۃ ادا کرتا رہا، زندگی بھر نیکی کرتا رہا، اور تین کی مثال سرکار نے ارشاد فرمائی: نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ اب اس کے لحاظ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا: اے صحابہ، تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو لوگوں نے، صحابہ کرام نے آگر سے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں، مال و دولت نہ ہو۔ اب صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جائیداد نہ ہو۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے کہ میری امت میں اصل مفلس شخص وہ ہے کہ جو قیامت والے دن نمازوں کا ثواب، روزوں کا اجر، یعنی کہ جس نے نمازیں ادا کی، روزے رکھتا رہا، زکوٰۃ ادا کرتا رہا، لیکن ساتھ دنیا کے اندر یہ کام کرتا رہا کہ کسی مسلمان بھائی کو یا کسی کو گالیاں دیتا رہا، اور کسی پر تہمت لگاتا رہا، یا کسی کا مال ناحق کھا لیا، یا پھر کسی کا اس نے خون بہایا، اگرچہ اس نے دنیا کے اندر نمازیں ادا کی، روزے رکھتا رہا، زکوٰۃ ادا کرتا رہا۔ اے صحابہ سن لو، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے کہ دنیا کے اندر بظاہر اس نے بڑی نیکی کی، لیکن آخرت والے دن جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اسے حاضر ہونا پڑا تو اس نے کسی کو گالیاں دی ہوں گی، کسی کا مال کھایا ہوگا، ناحق مال کھایا، کسی کا خون بہایا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی۔ رب ذوالجلال اس کے یہ کام کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال سے اس کی نیکیاں جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی، دنیا کے اندر کسی کو گالیاں دی، دنیا کے اندر کسی کا خون ناحق بہایا، یا پھر کسی پر تہمت لگائی، سرکار فرماتے کہ اس کی نیکیاں جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، اور جب اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی پھر معاملہ کیا ہوگا کہ جس نے کسی مسلمان کا حق ناحق کوئی مال یا کسی پر تہمت لگائی یا کسی کا خون بہایا، کسی کو گالیاں دی، اگر پھر بھی کچھ لوگ بچتے ہوں گے لیکن ایک طرف اس کی نیکیاں اب ختم ہو چکی ہیں، سرکار فرماتے کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں تو پھر رب ذوالجلال حکم دے گا کہ جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی اس کے نامہ اعمال سے گناہ اٹھا کر اس کے پلڑے میں ڈال دو۔ اب روز قیامت رب ذوالجلال اس طرح انصاف فرمائے گا کہ کسی کے ساتھ بھی ذرہ بر بھی کوئی اس کے ساتھ معاملہ نہیں رہے گا، بلکہ رب ذوالجلال تمام کے ساتھ انصاف فرما دے گا۔ اور پھر اس کے بارے میں یہ بھی ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کے بارے میں وضاحت بھی لکھی، ایک ہے رب ذوالجلال کا حق، حقوق اللہ۔ رب ذوالجلال اپنا حق تو اگر چاہے تو معاف فرما دے، لیکن جو اس نے کسی بندے کا، مسلمان کا حق کھایا تھا، حقوق العباد، رب ذوالجلال اس کو تو معاف، حقوق اللہ کو تو معاف کر سکتا ہے، لیکن جو اس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اس کا حق اگر وہ مسلمان چاہے تو معاف کر دے، اگر چاہے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کی گرفت فرما دے۔ تو سامنے کرام، اس لیے ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ آج ہماری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، آج ہمارے ہاتھ سے کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، آج ہماری نگاہیں کسی مسلمان کی طرف ایسے نہ بڑھیں جس سے ہماری شریعت منع کرتی ہے۔